السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ خوش آمدید۔ آج 74 سورہ مومنون سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ And those who do not believe in the hereafter are deviating from the path۔ تو یہ پہلی آیت جس سے ہم ابتدا کر رہے ہیں اس سورہ مومنون کی آیت 74 جو ہے، یہ کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ جن لوگوں کو ایمان نہیں ہے آخرت کے اندر، وہ جو ہے وہ تو نہیں چاہتے کہ بھئی ان پہ کوئی پابندی لگائی جائے، نہ ہی وہ لوگ جو ہوں گے ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا کہ بھئی وہ کوئی قربانی دیں۔ بھئی ان کا اگر کوئی شوق ہے، ان کی کوئی ڈیزائرز ہیں، تو وہ کیوں قربانی دیں اس کے اوپر؟ یہ تو صرف وہی شخص دے سکتا ہے کہ جس کو اس چیز کا خوف ہو کہ بھئی آخرت ہوگی اور اس آخرت میں کوئی حساب و کتاب ہوگا، اور وہی شخص اس میں ایفرٹ بھی کرے گا، یعنی کہ اس دین کو پھیلانے کے لیے، جس کو یہ پتہ ہو کہ بھئی اس دنیا میں تو مجھے کوئی ریٹرن نہیں مل رہا، مگر آخرت میں مجھے اس کا کوئی نہ کوئی صلہ ملے گا۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ And if we have mercy on them and remove whatever distress they have, they will still persist in their rebellion, wandering blindly۔ تو یہ کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی کون سی ان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ تکلیف اٹھا دے، کون سی مشکل اٹھا دے؟ اویسلی اس میں بہت سارے آپ ایکسپلینیشن دیکھیں گے، مگر یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ میں اور اس کا جو ایریا تھا اراؤنڈ، وہاں پہ قحط بھی آیا تھا جو کہ مکہ کے لوگوں کے اوپر تھا۔ مکہ نے 2 ڈراؤٹس ایکسپیرینس کیے، 2 قحط ایکسپیرینس کیے تھے، ایک پروفٹ کی ہجرت سے پہلے اور ایک ہجرت کے بعد، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پھر بارش بھیجی اور وہ جو قحط تھا وہ کم ہوا۔ مگر پھر بھی قریش جو تھے، نوئنگ کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سائن ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ایک تکلیف اور مشکل میں ان کو ڈالا ہے، مگر پھر بھی دے ریفیوز ٹو ایکسیپٹ جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا، پروفٹ کا جو میسج تھا، اس کو انہوں نے ریفیوز کیا، اور وہ اپنے ظلم کے اوپر پرسسٹ کرتے رہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ We have already seized them with punishment, but they did not turn humble to their Rabb, nor did they supplicate in humiliation. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ Until when we open against them the gates of severe punishment, they will be taken aback in despair۔ تو ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں پہ مشکل بھیجتا ہے، قوموں پہ بھی مشکل بھیجتا ہے، لوگوں کے اوپر بھی مشکل بھیجتا ہے، اور وہ کیوں ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے اندر ایک کائنڈ آف نرمی آ جائے، اس کا یہ جو تکبر ہے یہ ختم ہو جائے، وہ جو ہے اطاعت اللہ تعالیٰ کی شروع کر دے۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے ہمارے اوپر جب مشکلیں آتی ہیں کہ کیا یہ جو ہے مشکل جو آئی ہے یہ کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے؟ از اٹ اے کائنڈ آف اے وارننگ فرام اللہ، کہ ہم دیکھ لیں کہ بھئی ہماری زندگیوں کے اندر کس چیز کی کمی ہے، آر وی ریلی ڈیویٹنگ اوے فرام دا صراط مستقیم اور ناٹ؟ تو اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے۔ سم ٹائم وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ کہ وین ایور ہمارے یہاں مشکل ہوں تو اپنی زندگی کا ضرور ایک کہتے ہیں نا انٹروسپیکٹ ہو کے اپنے اندر دیکھ کے یہ دیکھیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ بہت ہی ریئر ہوتا ہے، دیکھیے کہ ہم جب کسی مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور اس میں کوئی تبدیلی لے کے آئیں۔ نارملی لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور چیز کو بلیم کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے گھر میں مشکلات ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی جادو ہو گیا، کوئی نظر ہو گئی، کوئی جن آ گیا، کوئی کانسپریسی تھیوری ہو گئی، کسی نے ہم پہ یہ کروا دیا، کوئی تعویذ نکل آیا۔ ریئرلی پیپل ایکچولی ریئلی لک ایٹ دیئر اون لائف اینڈ سی کہ بھئی ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ہمارے پر مشکل تو نہیں آ رہی تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سیدھے راستے پہ واپس لے کے آئے یا ہمارے دلوں کو نرم کرے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ He is the one who created for you ears and eyes and heart, little that you give thanks۔ تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ نے جو ہمیں یہ صلاحیتیں دی ہیں نا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے، آنکھیں دی ہیں، ایک دل دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے؟ وی نیڈ ٹو تھنک تھرو۔ ہمیں زندگی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے اس کو کسی اور پہ بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ وی نیڈ ٹو بی، تو اپنا بھی کبھی محاسبہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ ان اینی کیس اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں صلاحیت دی ہیں، کبھی کبھی ہم ان کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہمارا حق تھا، اور ہم کبھی ریئر ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں ایبیلٹی دی ہے کہ ہم سن سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری جو نعمتیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری فیکلٹیز جو ہیں ان کے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کو لے لے تو کوئی اور نہیں ہے جو ہمیں یہ نعمتیں دے سکے۔
وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. And he is the only one who spread for you on the earth, and it is he to whom you will be gathered. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. And he is the one who gives life and brings death, and it is he who controls the alteration of the night and the day. So do you not understand? بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ. But they say, as the earlier people had said, قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. They said that it is that which when we die, is it that when we die and become dust and bones, is it that we will be raised up again? لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. This is what has been promised to us and to our fathers before. It is nothing but a tale of the ancient. تو دیکھیے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ قیامت کے بارے میں اکثر جو ہم بات کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہزاروں سال سے تو قیامت آئی نہیں، تو اب کیسے ایک دم سے آ جائے گی؟ تو دیکھیے قیامت will only occur once. It's only one time event that will take place. تو کبھی لوگوں کے اندر یہ ہو کہ چونکہ اب تک قیامت نہیں آئی، بھائی قیامت آ چکی ہوتی تو پھر تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی فولکلور نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک کہانی کی طرح سے سن لیں اور اس پہ ہمارا کوئی ایمان اور کوئی یقین نہ ہو. اب اس کے بعد جو ہے ہم آیتیں جو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ انسان سے کچھ سوال کر رہا ہے. lot of these questions are being asked، اور یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ انسان کی پہنچ سے بہت دور ہیں. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Say, whose is the earth and all those in it if you have knowledge. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. They will say Allah's. Say, would you still pay no heed? تو بات یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ اگر آپ اپنے آپ سے بھی سوال پوچھیں، یہ جو اوپر بتائے گئے ہیں، ہر شخص یہی کہے گا کہ بھائی مالک تو ہر چیز کا اللہ ہی ہے. ایوری ون از ہز پراپرٹی. ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے. تو ہم پھر کیوں نہیں اس کے حکم کو مانتے؟ اگر یہ مانتے ہیں کہ وہ مالک ہے تو پھر اس کے حکم کو کیوں نہیں مانتے؟ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Say, who is the Rabb of the seven heavens and the Rabb of the great throne? سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. They will say, all this belongs to Allah. Say, would you still not fear him? تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ لوگ آ جاتے ہیں، وہ کسی کے گھر کو ایلیگلی آکوپائی کر لیتے ہیں، پھر لوگوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو نکال سکیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اللہ کے لیے. اللہ ہیز آل دا پاور، ہی از مائٹی، ہی از پاورفل. اللہ کا تو بالکل اختیار اور پاور اتنی زیادہ ہے کہ اس کو تو کسی کی پرمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، رائٹ؟ اور کوئی جا کے اس کا جو ہے نا اس کے اوپر کوئی اپنا جس کہتے ہیں نا زور نہیں ڈال سکتا. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا ایک کائنڈ آف ایک خوف ضرور ہونا چاہیے، ایک اللہ کی جو پکڑ ہے اس کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں آ کے اگر ہم نافرمانی کریں تو پھر وی نیڈ ٹو بی ورڈ اباؤٹ دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہم سے ضرور لے گا. Say, who is the one in whose hand lies the kingdom of everything, and who gives protection against him there is no protection if you have knowledge. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ. They will say Allah. Say, then how are you deluded away? تو جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کہ محفوظ ہے، کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں ہے جو کہ محفوظ ہے اللہ سے، تو پھر ہم کیوں ایسی پناہ گاہیں ڈھونڈتے ہیں؟ وائی ناٹ جسٹ فلی ٹو ہیم؟ قرآن کہتے ہیں نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فلی ٹوورڈز اللہ. کہ اس لیے کہ اللہ کو چھوڑنے کے بعد تو کوئی اور جگہ نہیں ہے کہ جس کو کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ ہمارے لیے محفوظ ہوگی. اس لیے کہ ساری جو جتنی بھی کائنات کے اندر جو بھی جگہیں ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہیں. بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. The fact is that we have brought to them the truth and they are absolute liars. Allah has not taken a son to himself, nor is there any God with him. Had there been so, every God would have taken away what he created, and some of them would have overpowered others. Pure is Allah from what they describe. عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. He is the knower of the hidden and the manifest, so exalted be he over all that they ascribe as partner. تو ایک اور جو غلط فہمی ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر بہت ہو جاتی ہے، اور اس سے پورا ایک دین جو ہے وہ وجود میں آ گیا جس کو ہم کرسچینٹی کہتے ہیں.
اور ان کا کیا، ان کا یعنی کہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو بیٹا ہے یہ ہمیں بچا لے گا، اللہ کے بیٹے نے آ کے ہمارے لیے جو ہے دنیا کے اندر مشکل اٹھائی، اور وہ جو ہے ہمیں آخرت کے اندر اب بچا لے گا، تو وی کین لیو دا لائف دیٹ وی وانٹ ٹو لیو ایز لانگ ایز حضرت عیسیٰ علیہ السلام از دیئر، وہ ہمیں آ کے وہاں پہ جو ہے نا پروٹیکٹ کر لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر تو کوئی اور طاقت ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بتا رہا ہے، اگر کوئی اور طاقت ہوتی تو وہ اس کائنات کے اندر اپنا حصہ ضرور لے لیتی، اور اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کائنات کے اندر جو ہم آہنگی دیکھ رہے ہیں نا، جو کوآرڈینیشن دیکھ رہے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ This would not have been such a coordinated universe that we are seeing over here. تو اللہ تو سیلف سفیشینٹ ہے، اللہ غنی ہے، ہی از ورتھی آف آل پریز، ریلی دس پریز از اونلی ریزرو فار ہم۔ اور یہ چیز جب ہمیں پتہ چل جاتی ہے تو پھر یہی تمام جس کو کہتے ہیں کہ توحید کی بنیاد جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد انسان کا جو ٹرسٹ ہے وہ تمام کا تمام اللہ کے اوپر ہو جاتا ہے، اینڈ وی آر ناٹ ریئلی پٹنگ آر ٹرسٹ آن اینی ون ایلس بسائڈز اللہ۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، Say my Rabb, if you decide to show me what they are threatened with, Rabbi فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، My Rabb, do not put me among the unjust people. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، And of course, we do have the power to show you that with which we have threatened them. تو پہلی بہت ساری آیتوں کے اندر وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس سزا کو دکھانے کا، مگر اور اس سزا کا ایک حصہ جو ہے وہ کفار کو اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں سکھائی، اور ان کے تھرو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بھی سکھائی کہ ہمیں بھی اس دعا کو سمجھنا چاہیے اور یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو بات تو یہ کہ دیکھیے، دعا تو ہم اس چیز کے بارے میں مانگتے ہیں نا کہ جو کہ ہمیں پتہ ہوتی ہے، جو چیز ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس کے لیے ہم کیا دعا مانگیں گے۔ تو یہاں پہ یہ جو بار بار عذاب کی شدت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وی ڈونٹ نو، اگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ عذاب اتنا زیادہ ہے تو ہم اس کی حفاظت کے لیے کیسے دعا مانگتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یعنی کہ ہمیں یہ جو سارا کچھ قرآن کے اندر بتایا تھرو آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے بتایا کہ تاکہ ہم اللہ سے اس برے عذاب سے جو ہے نا اللہ کی جو پناہ بھی مانگ سکیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن عالم بما یصفون، Repel evil with that which is best. We are well aware of what they allege. تو یہ ایک قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ تبلیغ کرنے کا جو آرٹ آف تبلیغ ہے نا، کہ کس طریقے سے لوگوں کو یہ میسج پہنچانا چاہیے۔ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو اگر اخلاق ہے، ہمارا جو رویہ ہے وہ اچھا ہے، ہمارے مینرزم، وی ہیو گڈ بیہیویئر، اور ہم جو ہے یعنی کہ غیر انصافی جو ہے اس کے اوپر بھی انصاف کریں، تب بھی ہمارا جواب جو ہے انصاف کے ساتھ ہو، اور اگر کوئی جو ہے ظالم ہو تو ہم پھر بھی اس کے ساتھ جو ہے کہ ایک رحم دلی کا رویہ جو ہے نا اختیار کریں۔ یہ بھی ایک تبلیغ کا طریقہ ہے، because people look at the akhlaq of the other person, right? And then they get impressed with the message. تو قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی اپنا جو سٹینڈرڈ ہے نا، اپنا جو اخلاق ہے، اپنا جو کنڈکٹ ہے، اس کو لوور مت کرو۔ کہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ ہم بھی ظالم بن جائیں، کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ ہم بھی بد اخلاق اس کے ساتھ ہو جائیں۔ Don't stoop down to their level, and that's what Quran is telling us. وَقُلْ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، And say, my Rabb, I seek refuge in you from the suggestions of the shaitan. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَن يَحْضُرُونَ And I seek refuge in you, my Rabb, even from their coming near me. تو یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو رویہ ہوتا ہے اور بیہیویئر لوگوں کا ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ کبھی کبھی نا کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، وی گیٹ ریئلی ویری اریٹیٹڈ، ایک ناراضگی ہو جاتی ہے، ایک بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہو جاتی ہے، اور شیطان جو ہے نا ایگزیکٹلی یہی ایموشنز ہیں جن کو انکریج کرتا ہے، تاکہ یہ کہ ہماری اٹینشن جو ہے نا وہ شفٹ ہو سکے، سو دیٹ وی آل آر اٹینشن از شفٹڈ ٹورڈز اینگر، ٹورڈز اے فائٹ، رائٹ؟ بیکاز ہوتا یہ کہ جب ہم ایک غصے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں تو ہماری ایبلٹی ٹو ایکسیپٹ ٹروتھ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ ایک ضد کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جب لوگ ضد میں آ جاتے ہیں تو کتنے انفلیکسیبل اور وہ اسٹبن ان کا ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی ایک سکھا دی، اور یہ دو آیتیں گزری ہیں کہ ہم شیطان سے دوری کی دعا مانگیں کہ وہ ہمارے ایون قریب آئے، تاکہ یہ کہ ہمارا یہ رویہ نہ ہو۔ اچھا، ایک اور بھی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اچھے اخلاق کا، کہ ہمارا اخلاق اتنا پولائٹ، اتنا نائس، اتنا جینٹل ہو کہ ہم ہر چیز کے اوپر سودا کرنا شروع کر دیں، آن ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ۔
تو شیطان یہ بھی چاہتا ہے، ہی ڈیزائرز دیٹ، کہ ہماری جو ہے ایبلٹی جو ہے نا، ہمارے اندر یہ جو صلاحیت ہے کہ ہم ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ ختم ہو جائے. اینڈ دین وی اسٹیپ اوور دا ریڈ لائن. یا اللہ تعالیٰ نے جو ایک لائن بنائی دی ہے، اس سے وی اسٹارٹ ٹو اسٹیپ آن دیٹ. تو اس وجہ سے یہ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں. یہ جو خاص طور پہ یہ والی دعا ہے اس سورہ مومنون کے اندر، اس دعا کو انفیکٹ ریلی یاد کرنا چاہیے. اور ہم جب ان اسٹیٹس کے اندر ہوں تو یہ دعا ہمیں ضرور دل سے مانگنی چاہیے کہ ہم شیطان کی پناہ، یعنی کہ شیطان سے پناہ مانگیں اللہ کی. حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا. Until when death comes to one of them, he says, my Rabb sent me back so that I may act righteously in that which I have left behind. By no means. It's simple, a word he utters. In front of such people there is a barrier until the day when they will be resurrected. تو یہ ابھی تو ہمارے پاس موقع ہے نا، ایک وقت آئے گا جب یہ موقع ختم ہو جائے گا. تو اس وقت لوگوں کے اندر یہ تمنا ہوگی، وہ اللہ سے دعا کریں گے، وہ اللہ سے التجا کریں گے، اے اللہ ہمیں ایک اور موقع دے دے. ہمیں تو نے ٹائم تو دیا تھا مگر ہم نے وہ وقت جو ہے نا سارا ضائع کر دیا. ہمیں ایک موقع دے دے تو دیکھیں ہم کتنے نیک کام کرتے ہیں. قرآن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک بہانہ ہے ان کا. اور جب کہ ہمارا اس دنیا سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے نا، کہ ہماری موت ہو جاتی ہے، ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم ایک ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا ایک ٹوائلائٹ زون، ایک برزخ ہے، رائٹ. اور اس برزخ سے پھر اب واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. دیر از نو وے وی کین کم بیک. یہ جو وقت تھا امتحان کا وہ اب پورا ہو چکا، اب تو نتیجے کا صرف انتظار ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Thereafter, when the trumpet is blown, no ties of kingship will remain between them anymore, nor will they inquire about one another. تو دیکھیں یہ ایک وہ جو وقت ہوگا نا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت لوگوں کو فکر جو ہوگی نا وہ کس کی ہوگی؟ وہ فکر اپنے بہن بھائیوں کی نہیں ہوگی، اپنے بچوں کی، اپنی ماں اپنے باپ کی فکر نہیں ہوگی. وہ ان کی فکر کیا ہوگی؟ بھائی ہم کسی طریقے سے بچ جائیں. تو اس وجہ سے نو ریلیشن، کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے ہمیں جو ہے یعنی کہ ہم جو ہے نا اللہ سے رشتے کو توڑیں. نو ریلیشن شپ، اس لیے کہ کوئی رشتہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا اس دن. اس لیے کہ وہ دن ہوگا کہ جب کہ سارے رشتے جو ہے نا دے ول سیز ٹو ایگزسٹ. وی ول بی فار ونس آل الون. تو اگر ایک شخص اس دنیا کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ رہا ہے فار دیز ریلیشن شپس، یہ ہماری دنیا کی جو ریلیشن شپس ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے، دین دیٹس ناٹ اے وائز تھنگ ٹو ڈو. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. So the one whose scale turns out to be heavy, then such people are the successful. And the ones whose scales turn out to be light, then such people are the ones who harm their own selves, abiding in Jahannam forever. تو بات یہ ہے کہ صرف نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ نیک اعمال کے اندر کوئی وزن بھی امپورٹنٹ ہے. وزن از دا موسٹ امپورٹنٹ. اور وزن کس چیز سے آتا ہے؟ وہ آتا ہے کہ اس کی پاکی سے، اس کی پیورٹی سے، کہ نیک اعمال جو ہوں اس کے اندر ہماری نیت بھی ٹھیک ہو، رائٹ. اٹ مسٹ بی پیور. تو کبھی کبھی ایسا ہو، کبھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے نیک اعمال کی مقدار تو شاید بہت ہو مگر اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے گئے، وہ خلوص کے ساتھ نہیں کیے گئے، رائٹ. وہ دکھاوے کے لیے کیے گئے. Fire will scorch their faces and they will be disfigured in it. Alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadzibun. Were my verses not recited to you and you used to reject them? Qalu rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman dhalin. They will say, our Rabb, our wretchedness prevailed over us and we were the people wandering blindly. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Our Rabb, get us out of here. If we do this again, then of course we are the transgressors. He will say, stay in it humiliated and do not speak to me. تو جیسے لوگوں نے اس دنیا کے اندر انکار کیا اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا، اسی طریقے سے ان کی جو ہے نا بے عزتی اور رسوائی ہوگی آخرت کے دن. There was indeed a group of my servants who used to say, our Rabb, we adhere to the faith, so forgive us and have mercy upon us, and you are the best of all the merciful. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ.
but you made fun of them so much so that they caused you to forget my remembrance and you used to laugh at them. تو دیکھیے یہ جو ہے نا کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیکریٹ ہوتی ہیں، ان کا مذاق اڑانا ان کا جو ہے نا از ناٹ اے گریٹ آئیڈیا، از ناٹ اے گڈ تھنگ. خاص طور پہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر مذاق اڑانا، اس کا کبھی کبھی جو انجام ہوتا ہے نا وہ بڑا ہی تلخ انجام ہوتا ہے. ہمارا کبھی کبھی یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور لوگوں کا میں دیکھتا ہوں کبھی یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہوں گے نا یہ لوگ یعنی کہ انہوں نے گناہ گار ہوں گے، اسی لیے تو یہ اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں. ہمارے تو گناہ ویسے ہی کم ہے، رائٹ. اینڈ دین ادر پیپل وڈ لاف آن دس سالوز نتھنگ، رائٹ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں کم ہو جاتا ہے. تو اللہ کا خوف ہونا اور ایک بڑا کیئرفل رہنا لوگوں کے بارے میں کمنٹ کرنے میں، یہ کوئی سائن آف بزدلی نہیں ہے، یہ کوئی سائن آف بیکورڈنس نہیں ہے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون. Today I have recompensed them for their observing patient. Really they are the successful one. تو جو لوگ کامیاب ہوں گے نا اور جن کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا اور ایک بہت بڑا ریوارڈ دے گا، وہ کس وجہ سے؟ ان کا ایک اسپیشل عمل جو ہے نا وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اور وہ اسپیشل عمل ان کا کیا ہے؟ یہ جو لوگ یعنی کہ جنت میں جائیں گے وہ ہے صبر. they never get provoked. وہ کبھی جوابی کارروائی نہیں کرتے، رائٹ. وہ ریٹیلیٹ نہیں کرتے. غصے میں بھی جو ہے کبھی کوئی غصہ کرے تو ریٹیلیٹ، کسی کی توہین نہیں کرتے. تو دس از ناٹ جسٹ ناٹ اسپیشل اف یو آر ان اور خاص طور پہ جب اس پوزیشن کے اندر انسان ہو کہ وہ بدلہ لے سکے مگر پھر بھی جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر کے بدلہ نہ لے. تو یہ جو صبر کی کوالٹی ہے نا یہ لوگوں کو جنت میں لے کے جاتی ہے. قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ السِّنِينَ. He will say, how many years did you stay on the earth? قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ. They will say, we stayed for a day or part of a day, so ask those who keep count. قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. He will say, you did not stay but for a little while, if only you had known. تو قیامت آج تو ہمیں بڑی دور رکھتی ہے نا، بٹ اف یو نو دیٹ اٹ از ٹمورو، ہمیں معلوم ہو جائے نا، یہ یقین ہو جائے کہ کل قیامت آنے والی ہے، تو آپ دیکھیے کہ کیسا ہمارا رویہ تبدیل ہوتا ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. وی نیڈ ٹو فیل دا کلوزنس کہ بھائی دنیا کی قیامت آئے یا نہ آئے، ہماری تو قیامت آ سکتی ہے، رائٹ. ٹمورو وی مے ناٹ بی ہیئر ان دس ورلڈ. تو اس قیامت کو قریب رکھنا جو ہے نا، اس کے بارے میں سوچنا، دس آلسو میکس اس پیپل ہو آر کائنڈ آف جو کہ غلطیوں سے اور گناہ سے بچتے ہیں. تو بات قرآن کیا بتا رہا ہے کہ دیکھو وہاں پہ جب تم پہنچو گے نا تو تمہیں لگے گا کہ تمہاری زندگی تو چند گھنٹے یا چند دنوں کی تھی. تو اگر ہمیں یہ ابھی یقین ہو جائے نا کہ یہ تو بہت ہی ایک چھوٹا سا سفر ہے، تو بڑا آسان ہو جائے گا جو ہماری اس وقت جو خواہشات ہیں، آج جو ہماری خواہشات ہم پوری نہیں کر رہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یا حساب سے ڈرتے ہیں، تو ہمیں وہ بڑا آسان ہو جائے گا ان چیزوں کو ان کو پوسٹ پون کرنا، اپنی خواہشات کو. بیکاز وی نو کہ آج جو ہم نیک کام کر رہے ہیں اور جو ہم برے کاموں سے دور رہ رہے ہیں اور فتنوں سے دور رہ رہے ہیں، یہ تو ایک بہت ہی اٹس فار اے ویری شارٹ وائل. اینڈ دین دا ریئل پارٹی ول اسٹارٹ. جب کہ ہم یہاں سے دوسری دنیا کے اندر جائیں گے، دیٹس دا ریئل ٹائم آف اے پارٹی، رائٹ. اس وقت جتنی بھی ہماری خواہشات جو ہم نے اس دنیا میں سپریس کر کے رکھی ہوئی ہیں، وی ول گیٹ ایوری تھنگ اوور دیئر. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. So did you think that we created you in vain and that you will not be brought back to us? تو اللہ تعالیٰ ایک سوال ہم سے پوچھ رہا ہے. آئی تھنک سم ٹائم وی ریئلی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بغیر کسی مقصد کے اس کو بنائے. کوئی ایک اس دنیا کے اندر کوئی گھاس کا تنکا ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ نے بغیر کسی مقصد کے لیے بنایا وہ کہ اٹ از وین اینڈ اٹ از یوز لیس. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اشرف المخلوقات، دی ہائیسٹ آف دی کریشن، وہ کسی مقصد کے بغیر اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہو؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. So exalted be Allah the King, there is no God but He, the Rabb of the noble throne. ہر راستہ جو ہے نا، ایوری پاتھ، ایوری تھنگ، یعنی کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک پاتھ بنا دیا، اس کا ایک راستہ بنا دیا. تو کیا انسان کا کوئی راستہ نہیں؟ And whoever invokes another God with Allah while he has no proof for it, his reckoning is only with his Rabb,
surely the unbelievers will not be successful. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. And say, my Rabb, pardon and have mercy, for you are the best of the merciful. تو بڑی ایک خوبصورت ایک کہتے ہیں نا یہ صورت ختم ہو رہی ہے ایک دعا کے ساتھ کہ کہو کہ میرا رب جو ہے نا وہ تو معاف کرنے والا ہے، نہ صرف معاف کرنے والا، وہ تو رحم کرنے والا ہے، اور سب سے بہتر رحم کرنے والا اللہ ہے، ایز لانگ ایز کہ ہم اس رحم کے مستحق ہوں۔ اس کے بعد ہم سورہ نور کا ابتدا کرتے ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے خاص طور پہ فیملی لاس کے اوپر جو ہے بہت سارے احکامات آئیں گے، بڑی سیویئر پنشمنٹس بھی آتی ہیں اس کے اندر، اور شروع میں ہی ہم ایک یہ جو ہے سزا کے بارے میں دیکھیں گے۔ مگر بائی اٹ سیلف دیکھیے یہ سزا اٹس ناٹ امپورٹنٹ، واٹ از امپورٹنٹ از کہ جتنی بھی سزائیں اسپیسیفائی کی گئی ہیں قرآن کے اندر، دے آر ٹو پروٹیکٹ دا سسٹم، دے ورک ایز اے ڈیٹرنٹ، تاکہ لوگ جو ہے اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ دوسری چیز جو آپ سورہ نور کے اندر دیکھیں گے بہت ہی زیادہ ایمفسس ہے وہ حیا کے اوپر ہے، ماڈسٹی کے اوپر ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے نا کہ بے حیائی، اماڈسٹی جو ہے یہ لوگوں کو پھر زنا کی طرف لے کے جاتی ہے، اور زنا یہ ایسا کام ہے، ایسی حرکت ہے کہ دیٹ ریئلی ڈسٹرائز دا پیس آف اے ہوم۔ جس گھرانوں کے اندر زنا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی امن، کوئی سکون نہیں ہوتا۔ جن سوسائٹیز کے اندر زنا کامن ہو جاتا ہے وہاں سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ اٹ ہیز اینڈ ناٹ اونلی ڈز اٹ امپیکٹ امیجیٹ پیپل، بلکہ اس کا امپیکٹ جو ہے آگے آنے والی نسلوں تک چلتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. A surah we have sent down and made obligatory and sent down with in it clear signs so that you may receive an advice. سورہ نور جس طریقے سے شروع ہوتی ہے نا، قرآن کی کوئی صورت اس طرح سے نہیں شروع ہوتی، کہ قرآن نے کیا بتایا کہ یہ ایک ایسی صورت اللہ نے نازل کی ہے جس کے احکامات تم پر فرض ہیں۔ دس از ناٹ آپشنل، اس کے احکامات تم پر فرض ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے اس میں صاف صاف آیتیں نازل کر دیں تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، تاکہ تم اس سے ایک ایڈوائس، نصیحت لے سکو۔ تو بڑی ایک فیصلہ کن صورت ہے، بڑا اس کا ایک ڈٹرمنٹ سٹائل ہے، اس کا ایک ڈٹرمنٹ سٹائل ہے کہ یہ دیکھو، یہ مت سمجھو کہ یہ جو کلام ہے نا قرآن کا، یہ کوئی آرڈنری عام سا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے ہم پہ، اور خاص طور پہ یہ جو احکامات اب اس آیت کے اندر آ رہے ہیں، اس میں کوئی آپشن اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی الدین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. The fornicating women and the fornicating man, flog each of them with 100 stripes, and let not piety for them stop you in the matter of Allah's religion. If you believe in Allah and the last day, and a group of believers must witness their punishment. تو پہلا دیکھیں یہ حکم جو آ رہا ہے دوسری آیت کے اندر، یہ کیا آ رہا ہے؟ یہ ہے حکم جو ہے، یہ سزا ہے زنا کی، اور یہ کون سی زنا ہے؟ جو کہ کہتے ہیں نا زنا ود میوچل کنسنٹ، اس کی یہ سزا ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ تو یہ زنا جو ہے یہ اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ ہے یہ بھی خیال رکھنا کہ دیکھیے زنا کے لیے ضروری یہ ہے کہ چار لوگ جو ہیں نا وہ گواہ ہونے چاہیے۔ پہلے یہ چار اگر گواہ ہیں، آئی وٹنس ہیں، تو پھر یہ جو ہے یہ زنا کی سزا جو ہے 100 کوڑوں لگانے کی یہ فلفل ہوگی۔ اگین دا ویری دی آئیڈیا کہ جی چار لوگ اس کو وٹنس کریں ایک زنا کے ایکٹ کو، تو یہ بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا مشکل عمل ہے، انلیس کہ اٹس ڈن سو اوپنلی کہ پیپل وٹنس اٹ، بٹ دا فیکٹ از کہ نارملی یہ چیزیں زنا جو ہوتی ہے چھپ کے ہوتا ہے کہ چار وٹنسز نہیں ہوتے۔ دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو سزا بتائی گئی ہے یہ سزا ہے یعنی کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا، کہ اگر وہ زنا کریں تو ان کے لیے یہ 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور اگر تو وہ ان میں سے ایک بھی شادی شدہ ہو تو پھر جو سزا ہے وہ فار مور سیویئر ہے۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زانی و مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. A man who fornicates does not marry but a woman who is a fornicator or an idler. And a woman who fornicates does not marry but a man who is a fornicator or idler. And this has been prohibited for the believers. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ آیت ہے، اور یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ ایک مرد اگر وہ بدکار ہے
تو سوائے وہ ایک بدکار عورت کے یا مشرک عورت سے اور کسی کے علاوہ اس کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتا. اور اگر ایک عورت بدکار ہے تو سوائے وہ ایک بدکار مرد کے یا مشرک مرد سے اور کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. رائٹ. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اور ایمان والوں پر یہ حرام کیا گیا ہے. I mean, this is really, آپ سوچیں کہ دنیا کے اندر کتنا زیادہ زنا ہے، ایون مسلمانوں کے اندر کتنا زیادہ زنا ہے. تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ آیت ہے اس کو سمجھنا کہ زنا جو ہے اس کا اخلاقی جو بدعنوانی ہے نا زنا کی، وہ اس درجے کی ہے بد اخلاقی کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا شرک ہے، از اے کرپشن ان فیتھ کے اندر اس سے بدتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. شرک از ایز فار ایز ایمان کے اندر جو ہے نا ورسٹ تھنگ از کہ انسان شرک کرے. تو اخلاقیات کے اندر سب سے زیادہ کہ بدتر چیز، سب سے زیادہ کرپٹ چیز، سب سے زیادہ بدعنوان چیز جو ہے وہ زنا ہے. رائٹ. اچھا ایک چیز یہ یاد رکھیں گے، دیکھیے ٹھیک ہے کئی دفعہ لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یو آر ان دیٹ مومنٹ اینڈ پیپل میک دیز مسٹیکس. اگر یہ ایکسیپشن کیا ہے کہ اگر کسی نے زنا کیا پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دل سے توبہ کر لی، obviously then Allah will forgive him and اس کو چھپا کے ہی رکھنا چاہیے. مگر قرآن کیا بتا رہا ہے یہاں پہ کہ ایک زانی مرد جو ہے وہ صرف ایک زانی عورت سے شادی کر سکتا ہے. ہم انگریزی کے اندر ایک ہم کہتے ہیں نا the birds of feather flock together. رائٹ. تو یہی وہ چیز ہے کہ اگر ایک زانی مرد ہے تو ایک زانی عورت سے شادی کرے، اور زانی عورت ہے زانی مرد سے شادی کرے. تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیے جب ہم نکاح کر رہے ہوں، اپنا نکاح ہو یا اپنے بچوں کا نکاح ہو یا وٹ ایور، تو ہمیں ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. وی ریئلی نیڈ ٹو چیک دا مورل کریکٹر آف دی ادر پرسن. رائٹ. چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، ہمیں اس کی خوبصورتی، اس کا مال و دولت، اس کا اسٹیٹس، اس کا جاب، ان چیزوں کو پرائرٹی دینے کے بجائے مورل، اس کا جو اخلاق ہے نا، ان پہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر اس کو ایمفسس دینا. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ اوبیسلی اگر ایک زانی مرد ہے یا ایک زانی عورت ہے اور پتہ چلتا ہے کہ تو اس کا کیا نکاح جو ہے وہ ویلڈ رہے گا یا نہیں؟ اوبیسلی دا نکاح ریمینز ویلڈ. دی آئیڈیا کیا ہے اس کے اندر؟ دی آئیڈیا از کہ جو ایمان والے مرد ہیں اور ایمان والی عورتیں ہیں، دے شوڈ ایبسٹین، یعنی کہ ان کو دور رہنا چاہیے فرام کانٹریکٹنگ میرجز ود پیپل جن کا کہ معلوم ہو کہ نون ہو کہ یہ جو ہیں یہ زانی ہیں. تو یہ اٹس سچ اے کائنڈ آف اے ٹیریبل، یعنی کہ یہ جو گناہ ہے زنا کا، اٹس سو ٹیریبل کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک شخص جو ہے نا کہ اسلام کے دائرے سے ہی باہر نکل جاتا ہے. وہ ایسے ہی بات ہے کہ وہ جو ہے وہ یا تو زانی سے شادی کرے یا کسی مشرک سے شادی کرے، وچ مینز دیٹ فیتھ از نو لانگر آف اینی امپورٹنس. Those who accuse the chaste women, but they do not produce for witness, flog them with 80 stripes and do not accept their evidence anymore. They are the transgressors. تو نہ صرف یہ زنا کے اوپر اتنی سخت سزا ہے، مگر یہ کہ جن لوگوں نے اس کا الزام لگایا نا، زنا کا الزام لگایا، اور پھر وہ 4 گواہ نہیں لا سکے. کسی عورت پہ یہ الزام لگا دیا کہ یہ زانی ہے یا زنا کرتی ہے، تو پھر اگر انہوں نے یہ الزام لگا اور 4 گواہ نہ لا سکے تو ایسے لوگوں کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے. رائٹ. تو کیوں؟ اور یہ کیوں قرآن بتا رہا ہے کہ دکھا رہا ہے؟ یہ اس لیے دکھا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایک زنا بہت ہی گناہ والی چیز ہے، مگر زنا کو پھیلانا، اس کے بارے میں باتیں کرنا، لوگوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جو ہے ان کا چال چلن اچھا نہیں، دس اٹ سیلف از اے گریٹ ایول. اور اس سے جو ہے بڑے سیریس گناہ جو ہے سوسائٹی کے اندر جنم لیتے ہیں. تو اس لیے ذرا ہمیں محتاط رہنا چاہیے. ہم کسی اور عورت کے اوپر اگر یہ کمنٹ پاس کر رہے ہوں یا لوگ پاس کر رہے ہیں، بی ویری کیئرفل، اس لیے کہ یہ جو ہے یہ چیز جو ہے بائی اٹ سیلف ایک بڑا ہی گناہ جو ہے سوسائٹی کے اندر اس سے پیدا ہو جاتا ہے جب لوگ اس طریقے سے بات کرنا شروع کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں. الا الذین تابوا من بعد ذلک فاصلحوا فان اللہ غفور رحیم. Except those who repent afterwards, mend their ways, then Allah is forgiving and merciful. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Those who accuse their wives of adultery while they have no witness except for their own self, then the evidence of one of them would be to swear 4 oaths by Allah that he is most surely the truthful one. تو یہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے. باقی پہلے آیت کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تھا کہ بھئی اگر کوئی کسی کے اوپر الزام لگائے زنا کا تو 4 اس کو گواہ لانے ضروری ہیں.
مگر یہاں پہ جو الزام ہے وہ صرف ایک شخص ہے اور وہ میاں ہے. وہ دیکھتا ہے گا کہ اس نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. تو اب اس سچویشن کے اندر ایک ہی وٹنس جو ہے وہ کافی ہے، اور یہ دونوں کے لیے، ایدر فار اے ہسبینڈ اور فار اے وائف. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. And the fifth oath, that Allah's curse is on him if he is the one of the liars. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. And it will avert the punishment from her if she testifies 4 times bearing by Allah to witness that he is most surely a liar. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. And the fifth oath, that Allah's wrath is on her if he is one of the truthful. تو یہ ایک کائنڈ آف اسٹیج آ جاتی ہے کہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اکیوز کرتے ہیں. پہلے میاں اکیوز کرتا ہے اور وہ یعنی 4 دفعہ اللہ پہ یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہے، اور اس کے بعد 5ویں دفعہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ لعنت ہو. اور جو اس کی بیوی ہے شیز یعنی کہ وہ اس نے نہیں کیا سپوز، اور وہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بھی یہ کہتی ہے، اور وہ بھی 4 دفعہ ٹیسٹیفائی کرتی ہے، اور وہ اس بات کو دہراتی ہے 4 مرتبہ کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا. اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ اگر تو میں نے ایسا یعنی گناہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کا غضب مجھ پر ہو، اور یعنی کہ وہ ہی از دا ون ہو از دا ٹروتھفل. تو دین obviously اٹس اے سچویشن ویئر پرنسپل جو قرآن یہاں پہ میں ڈیفائن کر رہا ہے کہ جو شادی ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی، شادی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو پرنسپل ہے اٹس لیئنگ ڈاؤن، قرآن از لیئنگ ڈاؤن اے پرنسپل آف لیان، اس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل آف لیان، ویئر آئدر دا مین اور دا وومن دے اکیوز اینڈ دین دے ہیو نو وٹنس، مگر دوسرا شخص جو ہے اس کو ڈینائی کر دیتا ہے. تو اس کا ایک یہاں پہ طریقہ بتایا گیا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. Had it not been for the grace of Allah upon you and His mercy, that Allah is most relenting, all wise. Those who have fabricated a lie are the gang among you. Do not think it is bad for you, rather it is good for you. Every one of them is liable for what he has earned of the sin, and the one who played the major role in it, for him there is a mighty punishment. تو یہاں پہ جو ایک قرآن بتا رہا ہے، یہ جس کو کہتے ہیں نا اف کا ایک چارج تھا جو کہ بڑا ہی ایک سیریس چارج تھا. اور یہ جو سازش تھی، یہ سازش تھی وہاں کے مدینہ کے اندر جو وہاں پہ منافق تھے، اور انہوں نے یہ سازش لگائی. اور یہ سازش جو تھی یہ obviously قرآن میڈ اٹ ویری کلیئر. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ کچھ ایمان والے جو تھے نا وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. دے بیکیم اے پارٹی ٹو اٹ. تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ جو ایک غلط سازش کے تحت ایک چارج لگایا گیا، یہ کوئی شر نہیں تھا. یہ تو قرآن کہتے ہیں یہ تو ایک خیر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن اور جو اسلام کے جو دشمن تھے نا، مسلمانوں کے جو دشمن تھے، وہ بالکل سامنے آ گئے. دے ور کمپلیٹلی آئیڈینٹیفائڈ آفٹر دس پرٹیکولر انسیڈنٹ. اور جو سمپل مائنڈیڈ مسلمان تھے، مسلمان جو ہوتے ہیں کئی دفعہ ٹرسٹ کے اوپر بہت چلتے ہیں، تو وہ ان کو بھی یہ ایک جس کو کہتے ہیں ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ کتنی خطرناک یہ جو کھیل ہے جو کہ منافق وہاں پہ کھیل رہے ہیں، کتنا خطرناک کھیل ہے. تو ایک پوائنٹ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ بھائی دیکھیں، ہر دفعہ کوئی ایک مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے، اور اتنی بڑی مصیبت کہ کسی ایک عورت کے اوپر اتنا بڑا چارج لگ جائے، اس کے اندر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا خیر ہوتا ہے. لولا اذ سمعتموہم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین. Why did not the believer men and women, when they heard of it, think well of their people and say this is obviously an invented lie. تو یہ جو یہاں سے یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اب ہم اس کو آگے جو آیتیں دیکھیں گے، یہ سارا کا سارا ایک اسپیشل کیس تھا. اور وہ کیس یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا who was wife of our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and she's the mother of the Ummah, المومنین، ان کے اوپر جو تھا یہ وہاں پہ جو منافق تھے انہوں نے یہ زنا کا الزام لگایا. اور اس کے بعد جو تھا یہ مدینہ کے اندر اٹ بیکیم لائک اے میجر ایشو ٹل دس آیا آف سورہ نور ور ریویلڈ. تو قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے یہاں پہ؟ قرآن یہ سکھاتا ہے کہ اگر تو ہم ایسا الزام سنیں
کسی کے بارے میں. اینڈ اوبیسلی حضرت عائشہ واز اے پرسن, شی واز ویل نون. ان کا کردار, ان کا اخلاق جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے اور ایک رول ماڈل تھا مدینہ کی عورتوں کے لیے اور مدینہ کے تمام لوگوں کے لیے. تو اگر ہم ایسا الزام سنیں تو وی مسٹ وے ان کا ہمیں کردار کو دیکھنا چاہیے, ان کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد کچھ کنکلوڈ کرنا چاہیے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ لوگ جو ہیں اس کے اندر جو ہیں جو کہتے ہیں نا چپ نہ رہیں اور وہ ان چیزوں کے بارے میں سنتے رہیں, بلکہ مسلم شوڈ ہیو اسٹیپ فارورڈ. جبکہ یہ منافقوں نے حضرت عائشہ پہ یہ زنا کا الزام لگایا تو مسلمانوں کو تو فارورڈ آنا چاہیے تھا اور ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا, ان کے جو کردار ہے اخلاق کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر تو ایسی بات ہے کہ تم تو پھر تم اس میں گواہ لے کے آؤ. امپورٹنٹ کیا چیز ہے, وی شوڈنٹ ریئلی ایکٹیولی ٹیک پارٹ ان ہیئرنگ سچ سلینڈر, کہ کسی کے اوپر اگر یہ ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں تو ہم جو ہے صرف اس کو جو ہے نا کہتے ہیں نا پیسو لسنرز نہ ہوں. Why did they not bring forth witness to prove this? Since they did not bring any witness, they are the liars in the sight of Allah. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Had it not been for the grace of Allah upon you and His mercy in this world and in the hereafter, a severe punishment would have reached you for what you had indulged in. When you received it with your tongues and were saying with your mouth something of which you had no knowledge, and taking it as a trivial matter, while in the sight of Allah it was a grave. So آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ جب بھی کوئی کسی محلے کے اندر, کسی کمیونٹی کے اندر کوئی افواہ پھیلتی ہے تو وہ ایسے چلتی ہے کہ ایک زبان سے لگتا ہے کہ دوسری زبان کے اوپر جو ہے جسٹ موونگ فارورڈ. وہ جیسے ریلے ریس ہوتی ہے نا کہ ایک آدمی پہنچا بیٹھن, اس نے کسی اور کو دیا, وہ آگے لے گیا. اور لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ خاص طور پہ یہ جو اسکینڈلز ہوتے ہیں کہ ان کی خبریں جو ہیں وہ ایک تو لوگ بڑا ہی اس کے اندر دلچسپی لیتے ہیں کہ ہم ان خبروں کو سنیں, اس لیے کہ اس کے اندر بہت ساری سینسیشن ہوتی ہے. اور پھر یہ جو افواہیں یہ آگے وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. پھر کسی سے پوچھتے تمہیں معلوم ہے کیا ہوا اس کے بارے میں, یہ خبر آئی ہے, پتہ نہیں ہو سکتا ہے افواہی ہو, بٹ دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹس. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر. وہ کیا نقصان ہوتا ہے کہ لوگ جو اس کو سنتے ہیں نا, جب کسی اور کے بارے میں کوئی گناہ کی بات سنیں تو ایک تو انسان کے اندر اپنی سیلف رائچسنس کی فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک, لوگ سمجھتے ہیں دیکھو ہم کتنے نیک ہیں, وہ تو ایسے ہیں, انہوں نے تو ایسی افواہیں ان کے خلاف گھوم رہی. اور دوسری کیا چیز ہوتی ہے کہ پھر لوگوں کو گناہ جو ہے وہ بھی کم از کم وہ ایکسیپٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اگر وہ یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اگر تھوڑا بہت یہ کر بھی لیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, اٹس ناٹ سچ اے گریو میٹر. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. And why, when you heard it, did you not say, it is not for us to speak about it, glory be to you, this is a great slander. تو یہ ہمارا انسٹنٹ ریاکشن ہونا چاہیے. وی نیڈ ٹو کرش ریومر, کہتے ہیں نا, وی نیڈ ٹو اسٹاپ ریومر ایٹ آر اینڈ. ہمیں کوئی چیز بتائے, ہم اس کو آگے نہ بھیجیں. ہمارا انسٹنٹ ریاکشن جو ہونا چاہیے کبھی بھی ہم کوئی اس قسم کی افواہ سنیں تو ایک ذہن کے اندر ایک ہونا چاہیے, لیٹس جسٹ ازیوم کہ یہ غلط ہے, ہم اس کا انکار کر دیں کہ یہ ورڈ جو ہیں جو ہم سن رہے ہیں یہ صحیح ہیں. وی شوڈنٹ ہیو دس فیلنگ کہ ہاں یہ صحیح ہوگا unless it's proved guilty. It should be other way around. We should say نہیں یہ غلط ہے unless کہ ہمارے پاس کوئی اس کا ایویڈنس ہوتا ہے. تاکہ یہ جو مڈ سلنگنگ سیشنز ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ آج کل ود آل دس جتنے بھی سوشل میڈیا ہے اور واٹس ایپ ہیں اور فیس بک وغیرہ ہیں, یہ تمام مڈ سلنگنگ سیشن دے مسٹ اسٹاپ. وی مسٹ بی انسٹنکٹلی ڈیفینڈیڈ. اور سب سے بڑی ڈیفینس کیا ہے, سب سے بڑی ڈیفینس یہ ہے کہ ہم وی ڈو ناٹ ڈسکس اٹ ود ادر پیپل انلیس وی نو کہ یہ جو ہے اس کے اندر کوئی کہ یقینی بات ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ ایڈمونشز یو نیور ٹو ریپیٹ سم تھنگ لائک دس اف یو آر بلیور. اب دیکھیں ہم سے بھی جو غلطیاں ہو گئی, ہم نے بہت ساری افواہیں شاید آگے پھیلائی ہوں گی غلطی سے, تو اب یہ کہ اس کو ریپیٹ نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ میں یہی نصیحت کر رہا ہے کہ تم جو ہے نا اس کو آگے مت پھیلاؤ اگر تم ایمان والے ہو. یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. Allah makes the signs clear to you and Allah is all knowing, all wise. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة
فی الذین آمنوا لکم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. Surely those who love that immorality spreads among the believers, for them there is a painful punishment in this world and in the hereafter. Allah knows and you do not know. بات یہ ہے کہ جناب جس معاشرے کے اندر گناہ کی چیزیں اس قسم سے پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں، امورالٹی انڈیسنسی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ اس کو آپ میگزین میں پبلش کرتے ہیں، اس کو آپ مختلف طریقے سے اس کو آگے پھیلاتے ہیں، تو اس کے جو ہیں بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. اس کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. تو نہ صرف یہ کہ یہ گناہ کرنا بہت بری بات ہے، یعنی کہ اوبیسلی زنا کا گناہ اور یہ جو چیز، مگر اس بدکاری کے چرچا کرنا، اس کو جو ہے پھیلانا، یہ بھی دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا دردناک عذاب رکھا ہے. تو وی shouldn't really have any part in this at all. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Had it not been for the grace of Allah upon you and His mercy, and Allah is very kind, very merciful. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نرمی ہے کہ ہمیں وہ یہ چیزیں بتاتا ہے، سمجھاتا ہے تاکہ ہم اس میں ملوث نہ ہوں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.